کتنی بھی عبادت کر رہے ہیں، اگر آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی شرک کیا، شرک اکبر، اور توبہ نہیں کی، تو آپ کا لا الہ الا اللہ اور ایمان معتبر نہیں ہے۔ اس کی دلیلوں کو ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا للہ الدین الخالص، سن لو، اللہ کے لیے ہی خالص دین ہے۔ ساری اللہ تعالیٰ کی خوبیاں، صفات اور اس کی عظمت و کبریائی کا تقاضا بھی یہ ہے کہ وہ خالص دین کو قبول کرے، ملاوٹ والا نہیں۔ یہ حدیث قدسی ہے صحیح مسلم کی، اللہ تعالیٰ اس میں کہتا ہے انا اغنی الشرکاء عن الشرک، کہ میں شرکا میں سب سے زیادہ شرک سے بے نیاز ہوں۔ ہاں، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں جو میرے لیے بھی کرتا ہے اور اس میں کسی اور کو بھی شریک ٹھہراتا ہے، تو میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کو شرک کو بھی ترک کر دیتا ہوں، قبول نہیں ہوتا۔ کتنی بڑی تنبیہ کی بات ہے، اور اس سلسلے میں کتنا چوکنا رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ مضمون متعدد مقامات پر فرمایا۔ چند آیتوں پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، ان کو تو بس یہی حکم دیا گیا تھا، کن کو؟ تمام دنیا کے پیغمبروں اور ان کی امتوں کو پیغمبروں کے واسطے سے، ہر شریعت کا یہ حکم ہے۔ اور یہاں اصل مراد اہل الکتاب تھے۔ اہل کتاب کو تو بس یہ حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے عبادت کریں، اس کی صرف اکیلے اس کی عبادت کریں، اس میں شرک اور شرک کا کوئی شائبہ نہ ہو، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نہ کسی اور نبی پیغمبر کو، نہ کسی اور شخصیت کو، کسی کو شریک نہ بنائے اللہ کا۔ لیکن اور کیسے؟ حنفاء، حنیف ہو کر۔ حنفاء، حنیف کہتے ہیں مائل ہونا، مطلب یہ ہے اس کا کہ دنیا میں جتنے مذاہب یا جتنے غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، ان سب سے ہٹ کر، ان سے کٹ کر، ان سے بچ کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف میں بار بار حنیف کا ذکر آتا ہے اور آپ اس کی تشریح سنتے رہتے ہیں۔ اللہ نے اسی طرح فرمایا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا کہ آپ اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے پکاریں۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین، اس آیت کا بھی یہی ہے کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دین کو خالص کر کے پکار رہا ہوں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور اللہ کے رسول کو یہ کہنا، اور پھر اللہ کے رسول کو کئی جگہ خطاب کر کے ابھی آج آیت پڑھی گئی کہ اگر آپ نے بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارا، عبادت کی، تو آپ بھی ظالمین میں شمار ہو جائیں گے۔ ایسی شخصیات کو جو نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ ہم وہ آیت بار بار سنتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی، اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی وحی کی۔ کیا وحی کی؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ شرک کیا تو عمل برباد، یعنی اخلاص تباہ ہوا تو کوئی چیز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ولن تجد لہم نصیرا، وہ جہنم میں جائیں گے تو ان کا کوئی مددگار آپ نہیں پائیں گے۔ یہ سب دہلا دینے والی بات ہے۔ کوئی نبی، پیغمبر، فرشتہ، کوئی بڑی سے بڑی شخصیت، کیسا بھی آپ سمجھتے ہوں، جو منافق ہے اور اس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہو گیا جہنم میں جانے کا، حاویہ، جہنم کا سب سے نچلا طبقہ حاویہ کہلاتا ہے، اس میں وہ جائیں گے، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ الا الذین تابوا، ہاں بچے گا کون؟ سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کر لی دنیا کی زندگی میں، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی، واعتصموا باللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر اکیلے یقین کیا، اعتماد کیا، اللہ کو پکڑ لیا، مطلب اللہ تعالیٰ پر کامل اعتماد و بھروسہ کیا۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنی دینداری کو صرف اللہ کے لیے پیور اور خالص بنایا۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہی لوگ مومنین کے ساتھ ہوں گے۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے، اور اس کے بعد بھی دیکھا جا سکتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح میں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، تھوڑی سی لمبی روایت ہے، آپ نے پوچھا کہ آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار یا خوش قسمت کون من؟ اسعد الناس بشفاعتی، تو اللہ کے حضرت ابو ہریرہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار خوش قسمت کون ہوگا؟ اسعد الناس بشفاعتک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال پر ان کی تعریف بھی کی کہ تمہارے اندر علم کی حرص ہے، اس پر ان کی تعریف کی، اور اس کے بعد آپ نے جواب دیا اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، کہ میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار، خوش قسمت، اس کا حقدار وہ ہوگا جو لا الہ الا اللہ کو اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کہتا ہے۔ دیکھیے لا الہ الا اللہ یہاں صرف کہنا نہیں کہا، بلکہ خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ،
اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کسے ملے گی؟ لا الہ الا اللہ میں اخلاص ہوگا تب۔ اس کا الٹا مفہوم کیا ہوا جو بہت واضح ہے کہ اگر اخلاص نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی ہوگی۔ ہمارے بھائیوں کو یہ سبق سمجھانے کی بہت شدید ضرورت ہے، ہندوستان، پاکستان، بلکہ آج عالمی سطح پہ یہ شرک کا فتنہ ہے، مملکہ کے علاوہ جو میں جانتا ہوں یہاں بھی چھپے ہوئے ہوں گے ہیں، تو ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کسی بھی پیر ولی نبی کا دامن تھام لے پکارتے رہیں، یہ کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے سفارش کی اجازت ہی نہیں ملے گی۔ شرک کے نقصانات میں سے ایک بھیانک نقصان یہ ہے کہ یہ بندے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت والی شفاعت سے بھی محروم بنا دیتی ہے۔ اسی طرح صحیحین بخاری مسلم میں اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی حدیث ہے، واقعہ ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آخر میں ہے کہ ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذالک وجہ اللہ۔ اللہ رب العالمین نے آپ کا فرمان ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے نار پر، جہنم پر حرام قرار دیا اس شخص کو جس نے لا الہ الا اللہ کو کہا، صرف کہا نہیں، اس کے ساتھ شرط لگائی یبتغی بذالک وجہ اللہ، جس سے اللہ کی وجہ اس سے مقصود ہے۔ لا الہ الا اللہ کے کہنے سے اس کا مقصد کیا ہے؟ وجہ اللہ کا طلب کرنا، اللہ کی خوشنودی مل جائے، وجہ مل جائے۔ ہاں، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دل سے وہ اخلاص رکھتا ہے، امید رکھتا ہے، اور پھر لا الہ الا اللہ کو سچے دل سے مان کر اس پر خالص اترتا ہے۔ گویا یبتغی بذالک وجہ اللہ میں اخلاص کی تلقین ہے کہ آپ کا ہمارا مقصد لا الہ الا اللہ یا کلمہ توحید اور ایمانیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہونی چاہیے، وجہ اللہ ہونی چاہیے۔ جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما قال عبد لا الہ الا اللہ قط مخلصا الا فتحت له ابواب السماء حتى تفضي الى العرش۔ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ، کوئی بھی بندہ لا الہ الا اللہ نہیں کہتا کبھی بھی مخلصاً، اخلاص کے ساتھ، مخلص ہو کر اخلاص کے ساتھ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ آسمان کے دروازے بھی ہیں اور وہ کھولے جاتے ہیں، ہاں، یہاں تک کہ یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ ہاں، مجتنب الکبائر یا مجتنب الکبائر، جب تک وہ کہنے والا کبائر سے بچتا ہے، کبیرہ گناہوں سے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے اس وجہ سے، ہاں، اور یہ امام نسائی نے بھی عمل الیوم واللیلہ میں نقل کی ہے۔ اس مفہوم کی ایک اور حدیث ہے جو امام نسائی نے فی عمل الیوم واللیلہ میں نقل کی کہ صحابہ کرام میں سے دو شخصیات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ جو شخص لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمات، ہاں، ہم نے پہلے درس میں پڑھا اس سلسلے میں کہ اس کی کتنی فضیلتیں ہیں، اور یوم عرفہ کی دعا میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انبیاء کی یہ دعا ہے، یہ ذکر ہے اور دعا ہے جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، سب سے بہتر عرفہ کی دعا ہے۔ تو جو یہ کلمہ کہتا ہے، ساتھ میں اللہ کے رسول نے جو شرطیں لگائی، غور سے سنیے۔ ہاں، شیخ ربی نے کہا کہ دیکھیے اس ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود لا الہ الا اللہ کی بیشتر شرطوں کو اکٹھا کر دیا۔ چنانچہ آپ نے کہا مخلصاً، یہ کلمہ کہے مخلصاً بہا قلبہ، جس میں اس کا دل مخلص ہو، اخلاص والا ہو، یصدق بہا لسانہ یا یصدق بہا لسانہ، جس سے اور اس کی زبان کی تصدیق کرتے ہو، اس پر اس کا دل کی تصدیق کرتی ہو یا زبان سے وہ سچ بولتا ہو۔ ہاں، الا یعنی دل میں اخلاص ہو، زبان پر سچائی ہو، تو کہا الا فتح اللہ لہ السماء فتحا، یہاں تک کہ آسمان میں دراڑ یا شگاف یا جو ہے ایک راستہ بن جاتا ہے، دراز بن جاتی ہے، حتی ینظر الی قائلہا من اہل الارض، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو، اس کلمے کو جو روئے زمین دنیا کے لوگوں میں ہے اس کی طرف دیکھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اخلاص اور سچائی کے ساتھ اگر آپ نے کہا، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دیکھتا ہے، اللہ اس کے بغیر بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن یہ فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ ہاں، وحق لعبد نظر اللہ الیہ ان یعطیہ سؤلہ، اور جس بندے کی طرف اللہ تعالیٰ اس طرح رحمت و شفقت کے ساتھ نظر ڈالے، دیکھے، اس کا یہ حق ہے کہ جو سوال وہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے،
کتنی زبردست فضیلت ہے. اپنی دعاؤں کو مقبول بنانے کے لیے یہ کلمات اخلاص اور سچائی کے ساتھ کہا جائے. ہاں شیخ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، یہ دیکھیے کہ اس حدیث نے اس طریقے سے لا الہ الا اللہ کو شرطوں کو جمع کر دیا جو دوسری حدیث میں نہیں ملتی. ہاں جس میں جب کہ ہم کو اور بھی نصوص کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے. یہ دوسری شرط تھی لا الہ الا اللہ کی، اخلاص. 7ویں شرط تھی، یہ آخری شرط